تینوں کام ہوئے. کسی نے علامہ طباطبائی سے کہا زندگی کے اندر مسائل حل ہوتے ہیں سے ہوتے ہیں. تو کہا اگر چاہتے ہو زندگی رواں چلتی رہے, اس میں ہرڈلز نہ آئیں, رکاوٹیں نہ آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ سارے کبھی ایک مہینہ میں مثال پرانے زمانے میں جیسے ہوتا تھا, جیسے آج کل تو اعتکاف 3 دن کا, وہی بڑا مشکل ہو جاتا لوگوں کے لیے. تو پرانے زمانے میں لوگ ہفتے کا 10 دن کا بھی کرتے تھے, 40 دن کا بھی اعتکاف کرتے تھے. آج کل تو 3 دن کے بعد کہتے ہیں قبلہ اللہ کا شکر ہے ختم ہوا ہے اعتکاف, یہ دعائیں پڑھ کے قرآن پڑھ کے میں تو تھک گیا, منہ تھک گیا, نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں, مسلسل دعائیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. کہیں تو 3 دن واقع ہے سخت کام ہے. میں نے کہا رسول خدا 40 دن مسلسل, اور غار ہرا میں, مسجد الحرام میں نہیں, غار ہرا میں. کیوں مسجد الحرام میں نہیں؟ مسجد الحرام افضل ہے غار ہرا؟ کہ نہیں, مسجد الحرام کے چاروں طرف گناہ ہو رہے ہیں, ابھی مجھے اجازت نہیں کہ روک سکوں. میں اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. حبیب ابھی آپ کو روکنے کی اجازت نہیں ہے, سارے قتل کر دیں گے, ذرا علی جوان ہو لے. تو اور کتنے جوان ہونے کے لیے؟ 18-20 سال کے نہیں, 9-10 برس کے ہو جائے علی اکیلے, سب کے لیے کافی ہے. 10 برس کے جناب امیر پیغمبر اور جناب امیر میں 30 برس کا فاصلہ ہے. 40 برس کے سن میں پیغمبر نے اعلان رسالت کیا, جناب امیر ہر جگہ 7 سال, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, ہر جگہ 7 سال. اور یہاں تک ملتا ہے کہ نہیں میں اکیلا جاؤں گا. یا جب غار ہرا میں تھے, 2 جملے پیش کر دوں, اس کے بعد یہ 2 جملے ہیں کیونکہ اب آپ لوگوں نے ماحول بنایا تو آگے بڑھوں گا. اور اب جناب سرور کائنات غار ہرا میں اعتکاف, اور جناب خدیجہ اور جناب رسول خدا نے پالا تھا جناب امیر کو, گود لے لیا تھا. جناب ابو طالب سے کہا کہ چچا جان آپ نے مجھے پالا ہے, اپنا بیٹا مجھے دے دی. جناب رسول خدا جناب خدیجہ کے ہاں اولاد نہیں تھی ابتدا میں, بعد میں 40 کے بعد جناب قاسم, جناب عبداللہ اور جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت بعثت کے بعد. تو پہلے 15 سال اولاد نہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. 30 برس کے تھے پیغمبر اسلام جب شادی ہوئی, 5 سال اولاد نہیں ہوئی. 30 برس کے تھے جناب امیر, تو جناب خدیجہ جناب رسول خدا دونوں نے جناب ابو طالب سے کہا کہ ہمیں علی گود دے دیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ساری کائنات عاشق ہے رسول خدا کی, سب ان سے مانگ رہے ہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. ساری دنیا کہتی ہے آقا, اب پیغمبر سے سب مانگ رہے ہیں. پیغمبر جناب ابو طالب کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں علی مجھے دے دیں. تو اب یہاں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب خدیجہ نے پالا. اب جناب خدیجہ اکثر اوقات بس ایک ہی بات کہا کرتی تھی کہ یا علی آپ کے بھائی, کیونکہ چچا تایا کے ہیں, تو کہا کہ آپ کے بھائی غار ہرا میں ہیں اور اب 3 دن ہو گئے, 4 دن ہو گئے آئے نہیں ہیں. تو کیا کرتی کہ آپ کھانا لے جائی. تو کم سن جناب امیر وہاں پورے غار ہرا میں پہاڑ پہ چڑھ کے جاتے جناب رسالت میں آپ کو کھانا پہنچانے. روایات میں کئی مرتبہ جناب خدیجہ کہتی ہیں آج میں بھی ساتھ چلوں گی. اور جب اعلان رسالت ہو گیا تو کسی نے پوچھا بھئی یہ 3 افراد ہمیشہ ساتھ مسجد الحرام میں کھڑے رہتے ہیں, کا کون کون؟ کا آگے ہیں ایک آدمی جو بہت وجیح ہیں, بہت خوبصورت ہیں, آنکھیں, ناک, دانت, چہرہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, خوبصورتی کمال پہ ہے, وہ آگے کھڑے ہوتے ہیں امام ابا قبا میں. ساتھ میں ان کے پیچھے ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے, اور پشت پہ ایک خاتون کھڑی ہوتی ہے برقعے میں. 3 ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں. تو کسی نے سوال کیا تو جناب جعفر طیار نے بتایا کہ وہ جو سامنے کھڑے ہیں نام ہے محمد, ساتھ میں جو دائیں طرف پیچھے کھڑے ہیں وہ ہیں علی, اور وہ جو خاتون ہے وہ ہیں خدیجہ. تو اب یہ نقشہ کھینچا کہ بھئی ہمیشہ نماز میں ساتھ ہر جگہ پہ. تو جناب خدیجہ جناب امیر آتے غار ہرا میں, تو پیغمبر وہاں اعتکاف کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مسجد الحرام کے چاروں طرف گناہ ہو رہے ہیں, میرا جی بھر جاتا ہے, میں گناہ نہیں دیکھ پاتا. بھئی اگر پیغمبر برداشت نہیں کر پا رہے, مکے میں گناہ ہو رہے ہیں, پیغمبر برداشت نہیں کر پا رہے, کہہ رہے مجھے اعتکاف پہ جانا ہے, جب انہیں اعتکاف پہ جانے کی ضرورت ہے جو پاک و پاکیزہ عصمت کبریٰ پہ ہیں, تو ہم اس ماحول میں رہیں آلودہ کے نہیں ہوں گے. اس لیے ہمیں کبھی کربلا جانے, بات پہنچ رہی ہے, اس لیے ہمیں کبھی کربلا جانے کی ضرورت ہے, کبھی نجف, کبھی مشہد, کبھی مکہ, کبھی مدینہ, کبھی دمشق, کبھی سامرہ, کبھی کاظمین. یہ زیارات کرتے رہیے تاکہ آلودگی پاک ہوتی رہے, اس لیے ضروری ہے زیارات. تو جانے گرامی اب یہاں پہ جو کامیابی بتا رہے ہیں, کہا کہ جس طرح سے بھی ہو کامیابی ضروری ہے. تو میرا موضوع دعا ذہن میں رکھیے گا. تو وہاں پیغمبر جا رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, اور جناب امیر جناب خدیجہ وہاں جا کے ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں, پاس بیٹھ رہے ہیں. تو مسلسل یہ اعمال عبادات, تو جتنی بھی اگر آپ دیکھیں گے ہر جگہ پہ دعا ملتی ہے, اعتکاف میں دعا ملتی ہے. 40 دن کا اعتکاف ہے, یہ تمام کے تمام ماحول بنائے جاتے ہیں. یہ اشارہ ہے کہ جب انسان کو واقعاً اپنی دعا قبول کروانی ہو اور دعا قبول نہ ہو رہی ہو,
تو کئی مرتبہ 40 دن تک اپنے آپ کو آلودگی سے پاک رکھو، دعا قبول ہو جائے گی۔ تو بہت سی دعاؤں کے لیے انسان کو اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اب 2 یا 3 اعمال جلدی میں پیش کر دوں کہ جو 40 دن کیجئے دعا ضرور قبول ہوگی۔ علماء نے بتائے ہیں چند نسخے، کبھی دعا اگر قبول نہ ہو رہی ہو، آقا بہت اہم دعا ہے قبول نہیں ہو رہی، تو کیا کیا جائے؟ کہا چلہ، آپ کہتے ہیں نا چلہ، کبھی آپ نے سوچا چلہ کیا لفظ ہے؟ یہ چلہ فارسی سے آیا ہے۔ چہل فارسی میں کہتے ہیں 40 کو چہل، چہل کہتے ہیں چہلم، وہیں سے چہلم بھی آیا 40، 40 عربی میں، فارسی میں کہتے ہیں چہلم، عرب کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں آیا 40 حسین، فارسی میں کہتے ہیں چہلم، اسے آپ کہتے ہیں اردو میں 40واں مثال کے طور پہ، تو اب چہلم ہے، اسی چہلم سے ہے چلہ، یعنی 40 دن کسی کام کو انجام دینا۔ تو ہمارے علماء کہتے ہیں کیونکہ رسول خدا کی حدیث سے پیش کر دوں، اور یہ مرحوم بہت بڑے ہمارے عارف گزرے ہیں سید مہدی بحر العلوم، ان کا رسالہ منسوب آغا بحر العلوم، رسالہ عرفان ان کا ہے، اس میں انہوں نے اس حدیث کو لکھا رسول خدا کی کہ من اصبح للہ 40 صباحا یفتح اللہ ابواب الحکمت من قلبہ الی لسانہ، جو 40 دن مسلسل ہر کام خلوص سے انجام دے، سنسیئرلی انجام دے، اخلاص کے ساتھ انجام دے، تو اللہ حکمت اور دانائی کے وزڈم کے دروازے اس کے دل سے زبان پہ کھول دیتا۔ 40 دن شرط ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ہم نے اس 40 کا بڑا اثر دیکھا ہے، 40 کا اثر دیکھا ہے۔ ایک بہت بڑے مرجع کا نام مناسب ہے کہ نہیں، تو وہ کہنے لگے ان سے شاگردوں نے شکایت کی کہ اتنے بڑے آیت اللہ آئے تھے، آپ ان کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اور وہ شاگرد آیا آپ کا اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہ کئی مرتبہ وہ جو بزرگ آیت اللہ آ رہے تھے نا، تو میں دیکھ رہا تھا میں ان کے لیے اس لیے کھڑا ہونا چاہ رہا ہوں کہ انہیں خوش کر دوں، اللہ کو نہیں، کیونکہ جب پچھلی دفعہ میں ان کے گھر گیا تھا تو یہ میرے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ اللہ سے زیادہ ان کی خوشنودی میرے مد نظر ہے، اس لیے کھڑا نہیں ہوا کہ پروردگارہ 40 کا چلہ کاٹ رہا ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ میں ان کی خاطر ان کی تعظیم نہیں کرنا چاہتا، تیری خاطر، تیری خاطر تعظیم کرنا چاہتا ہوں۔ اب تیری خاطر تو کر نہیں رہا، اس لیے کھڑا نہیں ہوں گا، ذلیل ہوں گا تو اپنی نظروں میں تیری خاطر اپنی ذلت برداشت ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ ابھی شرمندہ تو ہو رہے ہیں نا کہ کھڑے نہیں ہوئے، تو کہا تیری خاطر اپنے آپ کو شرمندہ کر رہا ہوں۔ کہا پھر اس شاگرد کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا کیونکہ جب میں نے اس کے چہرے پہ رونق دیکھی، نور دیکھا، تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں یہ میں اپنے سے کمتر تو نہ سمجھوں اسے، ارے شاگرد ہوتے ہوئے اتنا نور، تو میں نے کہا پروردگارہ تیری خاطر اس کے لیے کھڑا ہوئی۔ تو کئی مرتبہ اس لیے وہ کر جاتا ہوں کام کہ جو مجھے یقین ہوتا ہے اللہ کی خاطر ہے۔ 40 دن کر کے دیکھ لیجئے، لوگوں کو خوش نہ کیجئے، صرف اللہ کو خوش کیجئے۔ کئی لوگ ناراض ہو جائیں گے لیکن آپ کا دل منور ہو جائے گا۔ تو یہ 40 دن جو خوشنودی کے ہیں، میں نے اسی لیے ساری بیس باندھی ہے تاکہ 40 دن کیوں ضروری ہیں۔ ہمارے ہیں اسلام میں 40 سال، رسول خدا کو کہا اعلان رسالت 40، جناب موسیٰ 40، تو 40 سال، 40 مہینے کے لیے بھی ہے، 40 ہفتے بھی۔ ہم شکم مادر میں 40 ہفتے رہے۔ اگر یہاں کے اگر کبھی آپ کے گھر میں کسی کی ولادت ہوئی تو وہ عموماً جو ہے، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ان سے بڑا کیا میں کیا سناؤں، لیکن بہرحال اب مجلس میں ہی پڑھ رہا ہوں۔ تو اب دیکھیں آپ کو بک ملتی ہے ڈاکٹر کی طرف سے، ڈاکٹر صاحب بتا دیں کہ عموماً وہ مڈ وائف آتی ہے تو وہ آپ کو جو بکلیٹ دیتی ہے نا، خواتین کو دیتی ہے، تو وہ دیتی ہے 40 ہفتے کی، 9 مہینے کی نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، وہ بھی 40 ہفتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی میں سارے کمالات 40 سے وابستہ، 40 سال، 40 مہینے، 40 ہفتے، 40 دن، 40 گھنٹے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اب 40 دن کوئی دعا مانگیے دل سے قبول ہوگی۔ اب اماموں سے پوچھا، بڑے بڑے علماء سے پوچھا کیا کام کریں 40 دن مسلسل دعا قبول ہو؟ تو کہا جو مجرب ہے، مجرب لفظ آپ نے سنا ہوگا، عربی کا لفظ ہے، تجربے سے ہے، میں نے خود اس کا ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اسے کہتے ہیں مجرب۔ جب بھی علماء اپنی کتاب میں لکھے نا کہ یہ عمل کیجئے کام ہو جائے گا، یہ مجرب ہے، یعنی میں خود تجربہ کر چکا ہوں، مجھے بھی اسی سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو علماء نے لکھا 40 دن کون کون سے کام کیے جائیں؟ تو کہا سب سے زیادہ تیر بہدف زیارت عاشورہ 40 دن، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو 40 دن زیارت عاشورہ کا پڑھ کے دیکھ لو، کام نہ ہو تو پھر کہنا۔ کہ اور کون سے کام؟ کہا بھی بہت سمپل سے کام ہیں، چاہے 1 تسبیح پڑھو، 5 پڑھو، 12 پڑھو، جو مرضی پڑھو، صلوات کو 40 دن پڑھ کے تو دیکھو، صلوات کو 40 دن پڑھ کے دیکھو، اور 1 تسبیح استغفار کی عشاء کی نماز کے بعد 40 دن
ایک مرجع نے کہا کہ بھئی یہ استغفار کی، بچیوں کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، اولاد کا ہو، رزق کا ہو، نوکری کا ہو، ویزے کا ہو، میں جس کام کے لیے دیتا رہتا ہوں۔ ایک صاحب کو ایک مطلب آیا، کہنے لگے مولانا لگ رہا ہے ساری زندگی الٹ گئی ہے۔ تو میں نے کہا کیا مسائل ہیں؟ کہنے لگے کہ بھئی نہ رشتہ ہو رہا ہے، نہ ویزا ہو رہا ہے، نہ جاب کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اور میں نے کہا یہ کہنے لگے بھئی اکٹھی شروع کر دوں؟ میں نے کہا بھئی جانتا ہوں پریشان ہے، ایک وقت میں ہمارے وہ مرجع نے مجھے جو میں نے سنا تھا کہ ایک وقت میں ایک کام کے لیے، تو ہفتہ نہیں گزرا تھا ان کا فون آ کے پہلا کام ہو گیا، چھوڑ کے دوسرے پہ شروع کر دوں؟ 40 دن تو پورے نہیں ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے پہ شروع کر دیجئے۔ فوراً ان کا 10 دن 11 دن بعد فون آیا، کہنے دوسرا کام بھی ہو گیا، ایسا تو نہیں کہ ریورس ہو جائے، میں اگلے پہ چلا جاؤں؟ میں نے کہا نہیں، شروع کر دیں تو تیسرے پہ۔ تو 40 دن کے اندر اندر ان کے تینوں کام ہوئے۔ تو جانے گرامی یہ ایسے ایسے اعمال ہیں کہ آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا کوئی عمل لے لیجئے۔ کسی نے علامہ طباطبائی سے کہا آغا میں مسائل کے سیلاب میں ڈوب رہا ہوں، مسائل کے سیلاب میں، اتنے مسائل ہیں کہ زندگی مسائلستان بن گئی، مسائلستان بن گئی ہے کہ چاروں طرف سے مسائل میں گھر گیا ہوں، تو کیا کروں؟ مجھے لگتا ہے میری زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، کچھ کام نہیں ہو رہا۔ تو کہا جتنے سیلاب آئے ہوئے نا، مسائل کا سیلاب آیا ہوا، اس سے بڑا سیلاب صلوات کا لیا۔ تو اس سے تو فرمانے لگے اس سے بڑا سیلاب صلوات کا لیا، جو سارے کے سارے مسائل کو صلوات میں ڈبو دے گا تو خود بخود زندگی آسان ہو جائے گی۔ زندگی کے اندر مسائل حل ہوتے ہیں تو صلوات سے ہوتے ہیں۔ تو کہا اگر چاہتے ہو زندگی رواں چلتی رہے، اس میں ہرڈلز نہ آئیں، رکاوٹیں نہ آئیں اور پیچیدگیاں نہ آئیں، تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو۔ اور ایک بہت توجہ ہے نا جانے کی؟ تو اب یہ زندگی کے اندر صلوات کا عجیب و غریب، بہت بڑے عالم تھے، تو وہ کہیں پارا چنار چلے گئے، وہاں کے نہیں تھی، وہاں تبلیغ کے لیے چلے گئے۔ تو پارا چنار کے مومنین نے مجھ سے نقل کیا، کہنے لگے ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ یہاں تبلیغ کے لیے آئے ہیں، تو ذہن میں کیا ہے آپ کے؟ پشتو بھی نہیں آتی، آپ مقامی عالم بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں قبائلی نظام ہے، سب شیعہ ہیں لیکن آپس میں سب میں لڑائیاں ہیں۔ کہنے لگے میں سب حل کر لوں گا۔ کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے صلوات سے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو کہنے لگے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے باہر آ کے کہنے لگے یہ بیچارہ بالکل ہی پیدل ہے، یہ صلوات سے ہر چیز حل کر لے گا۔ تو کہنے لگے کہ دیکھا کہ 1-2 سال کے اندر سارے قبیلوں پہ انہی کا نفوذ، بوڑھا آدمی نہ لڑ سکتے ہیں نہ بندوق چلا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے قبائلی ہر قبیلے کے پاس بندوقوں کی پوری لسٹ ہے کہ بھی کس کے پاس کتنی بندوقیں۔ کہنے لگے ہمارے علاقہ قبائلی علاقے لڑا کے لوگ کہنے لگے کہ ہم لوگ کہنے مولانا نڈر شجاعت دلیر، آپ کو پتا پٹھانوں کی شجاعت مشہور ہے، تو کہنے لگے کہ وہ سارے کے سارے نڈر لوگ کہنے لگے دیکھا یہ ایک بوڑھا آدمی واقعا سب پہ روب ہے، کسی قبیلے کا سردار ہو اس کے روب میں ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا بھئی آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا صلوات ہے۔ تو کہنے لگے اگلا منصوبہ کیا ہے؟ کہ یہاں پہ مسجد بناؤں گا بہت بڑی۔ کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے صلوات سے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ وہ مسجد میں بن گئے، کہنے لگے آقا اب کیا کیجئے گا؟ کہنے لگے یہاں امام بارگاہ بناؤں گا۔ کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے صلوات سے۔ کہنے لگے آخر میں یہ عالم ہو گیا تھا، ہر آدمی کہنے لگا تھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا صلوات کے پاس جا رہا ہوں۔ کہ مولانا کا نام، یعنی اس حد تک انہیں صلوات پہ یقین تھا۔ اور کہنے لگے کبھی بھی کوئی آدمی کسی بھی لحظے میں ان کے پاس چلا جاتا تو ایک ہی کام میں نظر آتے تھے، اگر نماز نہیں پڑھوا رہے تو صلوات پڑھ رہے ہیں۔ کہ ہمیشہ ان کی زبان سے ہر آدمی سنتا تھا صلوات پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں پیروں کے پاس چلے جاؤ، فقیروں کے پاس چلے جاؤ، نجومیوں کے پاس چلے جاؤ، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، جادوگروں کے پاس چلے جاؤ۔ ارے سب سے بڑا معجزہ گھر گھر میں موجود ہے اور آسان ہے۔ صلوات پڑھ کے تو دیکھے، کام نہ ہو تو پوچھو، بھئی اس سے بڑی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ فیضان گرامی، دعاؤں کی استجابت کے لیے صلوات ہے، کاموں کے حل کے لیے صلوات ہے، ہر پریشانی کی دوری کے لیے صلوات ہے، اس کے اندر بے انتہا اثرات ہیں۔ پڑھ کے دیکھیں پھر انسان دیکھے گا۔
العجل فرج. غور فرما رہے ہیں. تو بے انتہا اثرات ہیں صلوات کے اندر, اور ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ صلوات کی عادت بنا لو. کہ میں ایک حدیث پیش کر دوں یہاں, کتاب کا نام ہے دار السلام فی الرؤیت والمنام. دار کہتے ہیں گھر کو, سلام یعنی سلامتی کا گھر. کتاب کا نام ہے سلامتی کا گھر فی الرؤیت والمنام, خواب اور نیند سے متعلق چیزوں سے متعلق. 4 جلدوں پہ کتاب ہے. بھئی ہمارے کو عالم لکھ سکتا ہے؟ اس موضوع پہ کسی سے کہوں نا کہ 4 صفحے لکھ دو تو کہیں گے بھئی یہ کوئی موضوع ہے, اس پہ کیا لکھا جائے؟ بھئی خواب پہ کیا لکھوں؟ تعبیر خواب ہو تو بات بھی ہے. 4 جلدیں کتاب لکھ دی اور صرف احادیث کی روشنی میں. صاحب مستدرک الوسائل, جن کی 18 جلدیں ہیں, مستدرک الوسائل حدیث کی کتاب ہے, تو انہیں کتاب لکھی دار السلام فی الرؤیت. تو وہاں سے پیش کرو حاجی نوری. حرم امین جب آپ زیارت کے لیے جائیں گے نا تو چاروں طرف کمرے ہیں, تو جہاں شیخ عباس قمی کی قبر ہے وہیں پہ حاجی نوری کی. شیخ عباس قمی کے استاد جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی, ان کے استاد, تو دونوں وہیں پہ باہر خبر. تو ان کی کتاب ہے دار السلام فی الرؤیت والمنام. وہاں پہ انہوں نے خواب پہ بہت زیادہ لکھیں گے, کس نے کیا خواب دیکھا, کیا کیا خوابوں کی تعبیریں آئی ہیں, خواب کے آداب کیا ہیں, ڈرنے والے کو کیا پڑھنا چاہیے, یعنی مختلف دعائیں, کیا کیا ثواب لکھے ہیں کہ رات کو سوتے میں اگر یہ پڑھ لے تو یہ ثواب, یہ پڑھ. تو بہرحال مختلف چیزیں ہیں کہ جناب سلمان فارسی سے ایک مرتبہ جیسے سوال کیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے, مفہوم روایت سے پیش کر رہا ہوں کیونکہ موضوع سے متعلق تھا, بس پیش کر رہا ہوں, مجھے وہ روایت بھول نہ جائے تاکہ میں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کہا بھئی صحابہ سے, پیغمبر اسلام نے جناب سلمان سے نہیں, صحابہ سب سے سوال کیا, تو جناب سلمان بھی بیٹھے. کہا بھئی تم میں سے کون ہے جو ہر رات پوری رات عبادت میں گزارے, سارے انبیاء سے مصافحہ کرے, اور پوری رات میں ختم قرآن کر کے سوئے, اور راہ خدا میں جہاد کرے؟ سارے خاموش. کہا سارے انبیاء کی طرف ہے نہیں, پوری رات قرآن کون پڑھے؟ اب جان سکتے ہیں آپ کیسے کیسے لوگ وہاں پہ تھے. تو جناب سلمان نے کہا میں, پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں, کہ میں ہر رات میں ختم قرآن کرتا ہوں, پورا قرآن ختم کرتا ہوں, سارے انبیاء سے مصافحہ کرتا ہوں, پوری رات عبادت کرتا ہوں اور جہاد کرتا ہوں. وہاں پہ ایک صحابی فوراً نام لینا مقصود نہیں ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ خود میں نے دیکھا تھا یہ سو رہا تھا اور کہہ رہا پوری رات عبادت کرتا ہوں. پیغمبر مسکرانے لگے, کہا سلمان سمجھائیے ذرا اسے کہ کیسے آپ پوری رات عبادت کرتے ہیں. کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا جو 3 اخلاص پڑھے وہ ختم قرآن کرتا ہے, تو میں ایک رات میں 3 اخلاص پڑھ کے سوتا ہوں, ختم قرآن ہو گیا. اور عبادت پوری رات کیسے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا جو وضو کر کے سوئے پوری رات عبادت کا ثواب. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. کہ میں ہمیشہ وضو کر کے سوتا ہوں, پوری رات عبادت کا ثواب. کہ سارے انبیاء سے مصافحہ, کہ تسبیحات 4 جو 3 دفعہ پڑھے انبیاء سے مصافحہ کا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال سے اتنا ثواب. تو یاد رکھیے بڑے بڑے اعمال سوچنا بند کر دیں, چھوٹے چھوٹے شروع کریں, وہ بڑے بڑے ثواب دے گا. توجہ ہے جانے کی رامی. بعض اوقات لوگ سوچ رہے تھے میں بہت بڑا کوئی کام کروں گا, چھوٹے چھوٹے کام شروع تو کیجئے, بڑے بڑے خود بخود توفیق مل جائے گی. توجہ جانے کی رامی, زندگی کے اندر انسان اصول بنا لے, یہ سارے کے سارے اصول ہیں کہ انسان چھوٹے چھوٹے اصول اپنائے گا, زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. اور کہا کہ بھئی اب یہ میں جو حدیث پیش کرنا چاہ رہا تھا اسی پہ تمام کروں گا, وقت نہیں رہا. تو یہ حدیث ہے کہ خود ختم مرتبت نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں نے اپنے چچا حمزہ کو, جو امام حسین سے پہلے سید الشہداء تھے, تو کہا میں نے اپنے چچا حمزہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. کتاب کا نام ہے دار السلام فی الرؤیت والمنام, نیند پہ اور خواب وغیرہ. تو کہا میں نے خواب دیکھا. انہوں نے خواب لکھے کہ رسول خدا نے کیا خواب دیکھے, کیا کیا دیکھا, ازواج نے, ائمہ اہل بیت سب کے مختلف خواب لکھے. تو کہا رسول اسلام نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے چچا حمزہ کو دیکھا. تو میں نے فوراً سوال کیا چچا مرنے کے بعد سب سے زیادہ کیا چیز کام آئی, کیا ایسا کام زندگی میں انسان ہم لوگ کریں, پیغمبر اور ائمہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے, ضرورت مند تو ہم ہیں. تو کبھی چچا مرنے کے بعد سب سے زیادہ کیا کام آیا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, آپ کے چچا نے کیا فرمایا کہ ان کا مقام بہت عظمت, حضرت حمزہ بہت باکردار, شجاع, سخی, بہت کمالات کے مالک تھے, اسی لیے تو سید الشہداء بنے تھے, عام تو آدمی تھے نہیں. کہا آپ کے چچا نے کیا فرمایا؟ تو رسول اسلام نے کہا, میرے چچا نے کہا یا رسول اللہ مرنے کے بعد 3 چیزیں بہت کام آئیں. مرنے کے بعد 3 چیزیں بہت کام آئیں. کہا کون سی چیزیں؟ کہا پہلے یا رسول اللہ مجھے تو علی سے ویسے ہی بڑی محبت تھی, مجھے تو علی میرے بھتیجے بھائی کا بیٹا تھا, تو مجھے علی چھوٹے سے تب سے علی سے بہت محبت تھی, بہت محبت تھی. یا رسول اللہ مرنے کے بعد علی کی محبت بہت کام آئی. توجہ
فرمانے جانے گرا کہ مرنے کے بعد علی کی محبت بہت کام آئی. تو کہا یا رسول اللہ دوسرے چیز جو مرنے کے بعد بہت زیادہ کام آئی. کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے اپنی آل کے اوپر درود و سلام بھیجنا سکھا دیا تھا, تو میں بس صلوات پڑھتا رہتا تھا. تو یا رسول اللہ مرنے کے بعد علی کی محبت کے بعد سب سے زیادہ جو شے کام آئی وہ آپ پہ اور آپ کی آل پہ صلوات ہے. توجہ ہے جانے گرا کہا مرنے کے بعد علی کی محبت, دوسرے صلوات بہت زیادہ کم ہے. اور تیسرے کہا یا رسول اللہ جب میرے والد یعنی حضرت عبد المطلب رسول خدا کے حضرت امیر کے دادا, کہا جب میرے والد حاجی آ رہے ہوتے تھے نا تو وہ سردار تھے, تو سارے بیٹوں کو کام تقسیم کر دیتے تھے. بھائی تم نے ریسیو کرنا ہے, تم نے کھانا کھلانا ہے, تم نے پانی, سب کو کچھ نہ کچھ کام بانٹتے تھے. کہا میرے ذمے آتا تھا پانی پلانا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا یا رسول اللہ مرنے کے بعد جو چیزیں سب سے زیادہ کام آئیں ان میں سے ایک پیاسوں کو پانی پلانا. اب سمجھ میں آیا یہ ہم محرم میں سبیلے کیوں لگاتے ہیں. کسی کے بھی نام سے آپ کہ اپنے مرحوم کی نیت کر لیجئے, صرف ایک جملہ لکھ دیں سبیل حسین, شفاعت کے لیے کافی ہے. ایک بہت بڑے تاجر تھے, شہید صغیر نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے تاجر تھے شیراز کے, شیراز ایران کا ایک شہر ہے. تو کہا بھئی بڑے بڑے علماء نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے کسی بہت بڑے درجے پہ. تو انہوں نے کہا بھئی یہ ایک بزنس مین تھا, اتنے تو علماء کو مقام نہیں ملتا. تو اس سے پوچھا بھائی تمہیں ایک دکاندار آدمی, تمہاری دکان تھی, اتنا تمہیں سوال, اتنا خلہ تمہارے سر کے اوپر تاج رکھا ہوا ہے, تاج خلت, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, اور جنت کے اتنے خوبصورت ملابس, کیوں اتنا مقام ملا؟ کہ اصل میں 12 مہینے میرے دکان کے سامنے سبیل لگی رہتی تھی, صرف محرم میں نہیں, 12 مہینے 12 مہینے جو بھائی ہمیشہ سبیل. اور صرف ایک جملہ لکھتا تھا حسین کے پیاسے لبوں پہ قربان. کیا قربان تشنے یعنی لبے تشنے یہ حسین کا, میرے بس اس پہ ایک جملہ سبیل پہ لکھا رہتا تھا. کہا مرنے کے بعد ملائکہ نے کہا اللہ کو تیری یہ صفت اتنی پسند آئی کہ تو نے 12 مہینے ہمیشہ پانی پلایا حسین کے نام پہ, کہ ہر آدمی سیراب ہو کے جاتا تھا. کہا کبھی بھی کوئی میرے یہاں سے پیاسا نہیں. تو جانے گرامی ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں, دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں. اور وقت نہیں رہا کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا مختصر رکھیں گے, وقت سے گزر گیا, کل انشاءاللہ جاری رکھوں گا. تو ایک ایسی بی بی ہیں کہ ہمارے علماء نے مراجعوں نے تاکید کی ہے اگر ان کا واسطہ دو, میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مختلف واسطے مختلف کام ہے, چلے کاٹے تو دعا قبول ہوتی ہے. کچھ ہستیوں کا واسطہ کبھی رد نہیں ہوتا, تو ان میں سے 2 بیویاں ایسی ہیں کہ جن کا واسطہ کہتے ہیں سب سے زیادہ باعظمت ہے. ان 2 بیویوں کا